پڑھ لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند درود پڑھ لیجیے گا۔ برادران محترم، اگرچہ یہ جو آپ کا شیڈول ہے تھوڑا سا اس کے ہٹ کے کچھ برادران نے ہماری ذمہ داری سپورٹ کی اس حوالے سے، یہ گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے کچھ خاص چیزیں بیان کرنے کے حوالے سے، ویسے اس کی ضرورت شاید میں محسوس نہیں کر رہا، لیکن ایز اے تعارفاً میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتا ہوں صرف اپنے حوالے سے کہ ہم ماسٹرز کر رہے ہیں فزکس کے اندر، اور یعنی ایم ایس سی فائنل، اور بالکل ابھی فارغ ہی ہونے والے ہیں جسٹ 1 مہینے کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا الحمدللہ پروردگار نے توفیق عطا کی کہ گزشتہ 5 سے 6 سالوں سے ہم جو ہے نا باقاعدہ دینی فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں، مدارس کے اندر باقاعدہ۔ اب وہ ٹائم کی مینجمنٹ ہم نے کیسے کی، یہ ایک ہمارا اپنا طریقہ کار رہا۔ بہرحال تو برادران کے سامنے ہم نے ایک خاص قسم کا موضوع پیش کیا تھا کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، لیکن کائنات کی تخلیق جو ہمارا موضوع رہے گا میں اس کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے۔ کائنات کی تخلیق قرآن مجید کی نگاہوں میں، معصومین کی نگاہوں میں، سائنس کی نگاہ میں، اگرچہ جو ہم نے شروع میں رکھا وہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کی تخلیق، سائنس، قرآن اور معصومین کی نگاہ میں۔ اب اس سے ہمارے بعض دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آنے پائے کہ ہم نے سائنس کو پہلے رکھا اور قرآن کا نام بعد میں لیا اور معصومین کا نام بعد میں لیا۔ یہ صرف اس لحاظ سے ہم نے یہ جو ارینجمنٹ کی تھی، ترتیب رکھی، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اس لیکچر کے دوران سب سے پہلے جس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تخلیق کائنات سائنس کی نگاہ میں، اس کے بعد فردر ہم اس کو لے کے آئیں گے قرآن مجید کے اندر، اور پھر اس کے بعد معصومین کی ذوات مقدسہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ٹائم کی گنجائش بھی بہت زیادہ کم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم اسی مختصر ٹائم کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہی رہے گا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کاسمولوجی، خود یہ کاسمولوجی کیا ہے، پہلا ہمارا سلسلہ اس حوالے سے رہے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کاسمولوجی کی ہسٹری کیا ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ایکچول ایک ماڈل ہے ہمارے سامنے جدید ترین کے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، بگ بینگ ماڈل، بگ بینگ تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہے کیا، اس کو تھوڑا سا وضاحت کرنے کے بعد پھر ہم اصل میں جائیں گے کہ قرآن اور کریشن آف یونیورس کہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کی کیا معلومات ہیں اور قرآن کی آیات اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں یہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہم ٹچ دیں گے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی ذات ببرکت کو، اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پروردگار سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اے معبود برحق ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو صحیح طرح سے بیان کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو صحیح طرح سے شیئر کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگ اس کو مزید بہتر طور پر سمجھ جائیں گے، لیکن ہم یہ ایک ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ شروع میں کوئی نظریہ آپ بالکل ابھی اپنے ذہنوں میں نہیں بنائیے گا، جب ہماری یہ بات ختم ہو، یہ لیکچر انشاءاللہ جب اختتام تک پہنچے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور لانے کی کوشش کیجیے گا، ایک بات۔ دوسری بات، پوری کنسنٹریشن کی ضرورت رہے گی انشاءاللہ کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ اسے سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی چیز واضح نہ ہو سکے
اس لیکچر کے دوران تو انشاءاللہ آخر میں میرے خیال میں سوالات و جوابات کا سیشن بھی ہوتا ہے، تو اس کے دوران بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کاسمولوجی کیا ہے، واٹ از کاسمولوجی۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو پورا کا پورا ماڈل بیان کیا گیا ہے، یہ اصل میں کائنات کی تخلیق کی ابتدا کو بتا رہا ہے۔ یہ تقریباً ہمارے سامنے یہ جو ماڈل پیش کیا گیا 1965 کے اندر مائکرو ویو بیک گراؤنڈ اس کو کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ پوری کی پوری کائنات کے حوالے سے، یعنی آغاز میں کچھ اس طرح کی کنڈیشن تھی، لیکن ابھی ہم یہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارا کویشچن وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ واٹ از کاسمولوجی، کاسمولوجی کیا ہے۔ اصل میں یہ ورڈ نکلا ہے کاسموس سے۔ کاسموس کا مطلب ہے عالم، کائنات۔ اسی سے آپ نے شاید ایک ورڈ سنا ہو، اکثر سنا ہوگا کہ کاسمک ریڈیشنز، کائناتی شعاعیں۔ کیا میننگ ہے اس کے؟ جب کائنات بنی تھی تو اس وقت کس قسم کی ریڈیشنز یا شعاعیں نکلی تھیں جن کا اخراج ہوا تھا، ریڈیٹ ہوئی تھیں، کس طرح کی وہ شعاعیں تھیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کاسمک ریز بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ پورا کا پورا ہمارے سامنے گراف موجود ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ریز سے مراد صرف یہ روشنی اور لائٹ۔ یاد رکھیے گا یہ فقط نہیں ہے، تقریباً ہمارے سامنے، اگر میں آپ کے سامنے وہ، کیونکہ انشاءاللہ پروردگار نے پھر کبھی توفیق عطا کی تو ہم آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے کس طرح کی ریڈیشنز موجود ہیں، کس طرح کی شعاعیں موجود ہیں۔ تقریباً 14 قسم کی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو ویزیبل ریجن ہے ہمارے سامنے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ریجن ہے، اسی کے اندر بھی کافی اور کلرڈ لائٹس موجود ہیں، وہ آپ کے انشاءاللہ معلومات میں ہوں گی وہ باتیں 12۔ اس کے علاوہ اور اس میں سے ایک اہم ترین ہے کاسمک ریز، جو کائنات کی ابتدا کو بتا رہی ہیں۔ اب کاسمولوجی کیا ہوئی؟ اصل میں کاسمولوجی برانچ ہے ایسٹرونومی کی۔ ایسٹرونومی یعنی علم فلکیات۔ اچھا، اسی کے بالمقابل آپ نے ایک ورڈ سنا ہوا ہوگا، اکثر علم نجوم ہم اس کو کہتے ہیں، جو ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ علم نجوم ایک دوسری چیز ہے، اگرچہ نجم کہا جاتا ہے یہی فلک کو، یعنی آسمانوں کو، نجوم ستاروں کو، یہ ستاروں سے۔ اس علم نجوم کی بنیاد پر اصل میں پریڈکشن کی جاتی تھی، بہت پہلے پیشن گوئیاں کی جاتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ علم نجوم کم از کم اس چیز کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ روایات کے اندر اس طرح کی چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جس علم کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹرونومی کی ایک برانچ، پوری ایسٹرونومی نہیں، علم فلکیات، جس کا ہم نام رکھتے ہیں فلک سے ریلیٹڈ۔ فلکیات یعنی آسمانی علوم سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے اس کو ایسٹرونومی کہا جاتا ہے، اور اسی ایسٹرونومی کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے جس کو ہم کاسمولوجی کہتے ہیں۔ اب آپ علم کی وسعت کا اندازہ بھی کرتے جائیے گا اور یہ بھی دیکھتے جائیے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے سامنے کیٹیگریز موجود ہیں۔ کاسمولوجی، میں نے ابھی کہا کہ کاسموس سے مراد کائنات، عالم، اور لوجی اس کے بارے میں معلومات، اس کے بارے میں غور و فکر، اس کا علم، یعنی کائنات کا علم۔ اب ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن کی اگر ہم کہیں تو وہ کچھ اس طرح سے جا کے بنے گی کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، ایک یہ بات۔ دوسری بات، تخلیق ہونے کے بعد اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی، کائنات کا ارتقاء یہ کیسے ہوا۔ یہ مین بنیادی ترین سوالات ہیں جو کاسمولوجی کی بیسکس میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ کائنات کے اندر جو اتنی بڑی بڑی ہمیں ہیونلی باڈیز نظر آ رہی ہیں، بہت بڑی بڑی، یہ جو اجسام نظر آ رہا ہے، پلانٹس، اسٹارز وغیرہ یہ نظر آ رہے ہیں، ان کی ڈائنامکس کیا ہے، ان کی حرکت کیسے ہے، ان کا وجود کیسے ہوا، یہ ساری کی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے بنیادی ترین سوال جو اس کے اندر آتا ہے کاسمولوجی کے اندر، جو اس کی ڈیفینیشن میں باقاعدہ شامل ہے، وہ یہ ہے کریشن آف یونیورس کیسے ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات، اس کی ایولیوشن کیسے ہوئی، اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ یہ ہے ہمارے پاس واٹ از کاسمولوجی، یعنی کاسمولوجی ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کی حد تک یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے سامنے ایک اور چیز آئے گی، ہسٹری آف کاسمولوجی۔ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اس کی ہسٹری کیا ہے؟ آیا کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا کیا یہ فقط اور فقط موجودہ جو ہمارا دور ہے، جو ماڈرن فزکس کا دور ہے، جو ماڈرن سائنس کا دور ہے، کیا فقط اسی کے اندر یہ اس طرح کا آغاز ہوا تخلیق کائنات کے حوالے سے غور و فکر کرنا، یا نہیں اس سے پہلے بھی کچھ اور تھا؟ تو عزیزان محترم، آپ حیران ہوں گے کہ واقعاً جب سے انسان اس زمین کے اوپر وجود میں آیا، جب سے اس نے زمین کے اوپر قدم رکھا، اس وقت سے اس نے کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کاسمولوجی، اگرچہ یہ ٹرمینالوجی پہلے استعمال نہیں کی جاتی رہی،
وہ ہر ایک لینگویج کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے لحاظ سے ہر ایک قوم اپنے اپنے لحاظ سے اس کے لحاظ سے جو مناسب ورڈز تھے جو الفاظ تھے وہ استعمال کرتی رہی. کاسمولوجی یہ اب آئی تقریباً ہمارے سامنے اسی 20ویں صدی کے اندر باقاعدہ اس علم کا آغاز ہوا. اس سے پہلے کچھ اور ناموں کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے. اب جب ہم اس میں تھوڑا سا تاریخ کے اندر ہم جاتے ہیں گزشتہ ادوار کے اندر تو سب سے پہلے کائنات کے حوالے سے جو ماڈل، اچھا ماڈل جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات کا ماڈل کیا ہے. جیسے ہم ایٹامک ماڈل کا اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایٹم کا ماڈل کیا ہے، مثلا اس کے درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے ارد گرد پروٹونز ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ کہلاتا ہے ماڈل. بالکل اسی طرح سے کائنات کے حوالے سے ماڈل کہ پوری کائنات کا وجود کیسے ہوا اور یہ کائنات کیسے کن کن چیزوں پہ مشتمل ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بھئی اس کی ہسٹری کیا رہی ہے، کیا کیا لوگوں نے اس کے حوالے سے نظریات پیش کیے ہیں اور کون کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کا نظریہ گویا آج کے دور کی اس ماڈرن سائنس کے ساتھ بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ مطابقت رکھتا ہے. بہرحال کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں بنیادی ترین کائنات کے، یہ ہم اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جائے. اصل میں چھوٹی چھوٹی سی باریک سی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں بن جاتی ہیں. مثلا یہ بات کہ اس کی ہسٹری کیا رہی کہ کائنات کے جو بنیادی ترین اجزاء ہیں وہ کون کون سے تھے، کائنات کن چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. آپ نے یونانیوں کا وہ نظریہ سنا ہوا ہوگا کہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا یہ بنیادی ترین عناصر ان کے نگاہوں میں تھے. اگرچہ اسی دور کے اندر ہندوستان کے اندر بھی یہ نظریات موجود تھے. غالباً یہ جو اب ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تقریباً کوئی 4,500 سے 5,000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب آریان کی یہاں پر آمد ہوئی تھی ہندوستان کے اندر بر صغیر کے ان علاقوں کے اندر. اس وقت کے کچھ نظریات تھے، انہوں نے جو بنیادی ترین عناصر تھے ان کو 5 کہا تھا، 5 عناصر کی بات کی تھی. ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے کہ کائنات کے بنیادی ترین اجزاء کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا ماڈل کیسے پیش کیا گیا، کائنات کی پوری حیات ہے، جو صورت ہے، جو شکل و صورت ہے وہ کیا ہے. اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ماڈل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا. اچھا، اس چیز کے شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرانے دور کے اندر جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تاریخ کے اندر، وہاں پر کائنات کی تخلیق کا جو بنیادی ترین آغاز ہو رہا ہے وہ یا تو مذہب کے اندر اس حوالے سے ڈسکس کی گئی ہے یا فلسفے کے اندر، فلاسفی کے اندر. باقاعدہ علم کی صورت میں کوئی سائنسدانوں نے اس پہ، جو اس وقت کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، نہ ان کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں، بلکہ اس کو پارٹ سمجھا جاتا تھا ریلیجیس کا، مذہب کا یا فلاسفی کا، فلسفے کا. یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ فلاسفی کے اندر بھی جو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے باتیں ہونا شروع ہوئیں، اس کے آغاز بھی، اس کا آغاز بھی، نقطہ آغاز بھی وہی مذہب ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ کائنات کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی جو سب سے پہلے عادت اور فطرت انسان کو دی وہ مذہب نے دی. اب وہ مذاہب کہاں کہاں پہ رہے، ان کی کتابوں کے اندر کس کس طرح کی چیزیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ایک پوری کی پوری ہسٹری ہے اور اس کے اوپر کافی بحث کی گنجائش موجود ہے. لیکن ہم اس چیز کو نہیں چھیڑ رہے ہیں. ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو علم کاسمولوجی ہمارے سامنے آیا کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، یہ پہلے گزشتہ ادوار کے اندر باقاعدہ سائنس کے طور پر اس کو نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ یہ مذہب کا حصہ تھا. مذہب کے اندر اس پہ ڈسکس کی جاتی تھی یا اس کے بعد فلسفے کے اندر، فلاسفی کے اندر. اب اسی مذہب سے اب آپ دیکھیے گا کہ مذہب ہی وہ نقطہ آغاز رہا ہے. وہاں سے آ کر یہ ساری کی ساری چیزیں آگے فلسفے کا بحث بنتی ہے اور فلاسفر حضرات اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے سب سے پہلا نظریہ جو ہمیں نظر آتا ہے بابل کی تہذیب کے اندر. یاد رکھیے گا بابلین یہ کافی پرانی ترین تہذیب گزری ہے. غالباً جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بابل کا بت خانہ ایک بہت عظیم ترین بت خانہ شمار ہوتا تھا اس وقت کے دور کے لحاظ سے، اور انہی کے دور کے اندر بہت سی چیزیں موجود تھیں. مثلا سورج پرستی بھی موجود تھی، مثلا بت پرستی بھی موجود تھی، چاند پرستی بھی موجود تھی، ستارہ پرستی بھی موجود تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ شخصیت پرستی بھی موجود تھی نمرود کی وجہ سے، یعنی شخصیت پرستی وہ ساری کی ساری جناب ابراہیم کا دور. اور غالباً اس حوالے سے اگر ہم ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں کہ وہ کتنا زیادہ عرصہ جا کے بنتا ہے آج سے پیچھے، تو تقریباً 5,000 سال.
اب یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ 5000 سال، یہ نہیں، غالباً اسی کے اپروکسیمیٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں، غالباً اتنا زیادہ پیریڈ بنتا ہے گزشتہ ادوار میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو بابل کے اندر سب سے پہلے کائنات کا جو ماڈل پیش کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے تھا، کہا کہ پوری کی پوری کائنات ایک فلیٹ ڈسک کی مانند ہے، جیسے آپ ڈسک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بالکل فلیٹ ٹائپ قسم کی، اس طرح کی چیز موجود ہے، پوری کی پوری یہ کائنات یہی چیز ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، کہا کہ یہ سمندر کے اوپر تیر رہی ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ہمیں بابل کے اندر یہ نظریہ نظر آتا ہے، کہا فلیٹ ڈسک کی مانند ہے، بالکل پلین سرکولر ہے، یہ نظریہ بھی کسی حد تک کچھ بہتر تھا، سفیریکل ٹائپ، لیکن سمندر کے اوپر تیر رہی ہے۔ بہرحال ہم صرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ یہ سب سے پہلا نظریہ ہمیں نظر آتا ہے بابل کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو یونان کی تہذیب، ہمیں گریک سویلائزیشن جو ہمیں نظر آتی ہے، انتہائی اہم ترین تہذیب رہی ہے، خصوصاً علمی حوالے سے۔ اس کے اندر بہت بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے ہیں، یہ جو افلاطون کا نام لیا جاتا ہے یا ارسطو کا نام لیا جاتا ہے، یا اسی طرح سقراط کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح ڈیموکریٹس جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری شخصیات یہ یونان سے وابستہ افراد ہیں۔ یونان کے اندر بھی مختلف علاقے ہیں، لیکن ہم ان علاقوں کو نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا نظریہ رہا ماڈل کائنات کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر تقریباً 2-3 نظریات رہے مختلف قسم کے۔ سب سے پہلا نظریہ اس کے حوالے سے کہ کائنات کیا کس طرح سے وجود میں آئی، کس طرح سے بنی، عجیب و غریب نظریہ ہے۔ تقریباً جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 611 سال قبل مسیح کی میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو آج سے تقریباً 27 سے 2800 سال پہلے، لگ بھگ 3000 سال آپ کہہ سکتے ہیں۔ آناگزیمینڈر ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کے فلاسفر ہیں آناگزیمینڈر، اس نے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بنیادی ترین نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ پوری کی پوری کائنات شروع میں لامتناہی اور لامحدود چیز تھی۔ لامتناہی سے مراد جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، لامحدود جس کی کوئی حد بندی نہیں تھی، ایک چیز تھی، بہرحال لامحدود تھی، لا انتہا تھی۔ ہوا کیا کہ وہ ساری کی ساری چیز سمٹنا شروع ہوئی، اکٹھا ہونا شروع ہوئی، اکٹھا ہو کے اب وہ ایک اسٹار کی صورت میں، ایک ستارے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، اور پھر اسی کے اندر مزید تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور باقی کے سارے اجسام بننا شروع ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے گا ان کا نظریہ کیا، لامتناہی چیز تھی، لامحدود تھی، تھی صحیح کوئی چیز، کیا تھی یہ نہیں معلوم۔ آگے چل کے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گا کہ آج کے سائنٹسٹ بھی وہ چیز کیا تھی اس کو بیان نہیں کر سکے ابھی تک بھی۔ اب اس بندے کی آپ ذہانت کا اندازہ کیجئے گا کہ جو آج سے 27 سے 2800 سال پہلے یہی بات کہہ رہے ہیں، آناگزیمینڈر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لامحدود چیز تھی۔ اس نے صرف لامحدود کا جو لفظ استعمال کیا وہ آج کی ماڈرن کاسمولوجی کے اندر آ کر وہ ورڈ تبدیل ہو گیا۔ کیا چیز تھی؟ اس کے نگاہوں میں لامحدود چیز تھی، اکٹھے ہونا شروع ہوئی، ستارہ بنا، اور پھر اسی کے اندر مزید تبدیلیاں آنا شروع ہوئی، اور بالآخر یہ چیزیں مختلف اجسام کی صورت میں، جیسے کہ کائنات کے اندر ہمیں بہت سی باڈیز اس وقت نظر آ رہی ہیں، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ انہی سے جو ہے نا بننے کا آغاز ہو گیا۔ یہ نقطہ نگاہ تھا کس کا؟ آناگزیمینڈر کا۔ اس کے فوراً بعد تھوڑے سے عرصے کے بعد، غالباً جناب عیسیٰ کی ولادت سے کوئی 450 سال پہلے، ان کے اندر ایک یوڈاکسس نام کے ایک سائنٹسٹ، ان کے فلاسفر نظر آتے ہیں، اس نے پھر ایک اور نظریہ پیش کیا تھا۔ اچھا، اس نظریے کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ غالباً آپ میں سے بہت سے دوستوں نے ایک کتاب ہے، مشہور ترین کتاب ہے فلسفے کی، آغا ملا صدرہ کی، صدر الدین شیرازی کی ملا صدرہ کی اسفار اربعہ کے نام سے، اکثر آپ نے شاید مقررین سے اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ یہ فلسفے کی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی آغا ملا صدرہ نے شروع کے اندر ہی، جب آغاز ہو رہا ہے اسی کتاب کا، تو اس کے اندر بھی اسی چھوٹے سے نظریے کا تذکرہ کیا، لیکن انہی فلاسفر کی طرف نسبت دیتے ہوئے اپنا نظریہ بیان نہیں کیا، بلکہ انہی کی طرف کہ یونان کے اندر اس طرح کا نظریہ تھا، ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا خرق اور التیام کا۔ اس کے کیا میننگ ہے، یہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اس نے کیا نظریہ پیش کیا کائنات کے ماڈل کے حوالے سے؟ اس نے کہا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ہمیں پلانٹس یا اسٹارز وغیرہ نظر آ رہے ہیں،
ان سب کا مرکز و محور زمین ہے، زمین درمیان میں ہے، اور باقی سارے کے سارے جو پلانٹس ہیں وہ اس کے ارد گرد موو کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اسٹیشنری ہے، رکی ہوئی حالت کے اندر ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جب ہم نے بات کی کہ آسمان کتنے زیادہ ہیں، تو اس نے تشبیہ دی تھی، کہا کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ پرتیں، یہ تہ درت ہے، ایک پہلے قریب ترین مرکز کے قریب ترین یہ ایک سطح، اس کے بعد یہ ایک سطح، اس کے بعد یہ ایک سطح، اس طرح سے اس نے نسبت دینے کی کوشش کی۔ کہا کہ گویا کائنات کی تخلیق کے حوالے سے مرکزی نقطہ زمین، اس کے بعد پلانٹس، اور پورے آسمان کی نوعیت کس طرح کی ہے، تہ درت ہے، اس طرح سے پیاز کے چھلکوں کے معنی ایک دوسرے کے اوپر لپٹی ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کائنات کے یہ کرے یا کائنات کی یہ ساری کی ساری پرتیں تہ درت ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے خرق اور التیام، جو ابھی میں کہہ رہا تھا، اغم اللہ صدرہ نے بھی اس کے حوالے سے یہ ورڈ استعمال کیا شروع کے اندر ہی، یعنی خطبہ جیسے مقدمہ ہوتا ہے کتاب کا، اس کے فوراً بعد جو ہے نا انہوں نے اس ورڈ کو بھی استعمال کیا، یہ انہی کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ ان کا نظریہ اسی طرح کا تھا کہ پیاز کے اس طرح کے چھلکے ہوا کرتے ہیں اور وہ تہ درت ہے، ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق کا یہ دوسرا نظریہ یونان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک تیسرا نظریہ نظر آتا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے اس حوالے سے کہ اس نظریے کو بیان کرنے والے وہ جو خود فلاسفر ہیں، ان کی اپنی کوئی بک نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جس شخص نے ہمارے سامنے کوڈ کیا وہ انتہائی اہم ترین شخصیت اور جانی پہچانی شخصیت، آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے بھی بلکہ میٹرک لیول پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، ارشمیدس کا۔ ارشمیدس کا اس نے اپنی ایک بک کے اندر ان کا نام لیا اور بتایا کہ اس کا نظریہ کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا یہ اسی دور کے لگ بھگ ہم بات کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال پہلے کا یہ نظریہ سارا کا سارا۔ ارشمیدس نے اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر ان کا نام لیا، ان کا نام تھا ایرسٹارچس، ایرسٹارچس ان کا نام لیا، اور ان کے حوالے سے جو اس نے نظریہ دیا وہ کیا دیکھیے گا۔ اب آپ دیکھیں ارتقا بھی ہو رہا ہے، شروع سے بابل کی تہذیب، یونان کے اندر نظریہ، پہلا نظریہ، اس کے بعد نظریہ، اس کے بعد اب یہ نظریہ۔ اس نے اپنے کنگ کو، بادشاہ کو لکھتے ہوئے ارشمیدس نے اپنی بک کے اندر کہا کہ اے کنگ، اے بادشاہ، ایرسٹارچس نے یہ جملے کہے ہیں، میں نے اس کی کتاب کے اندر پڑھا ہے، ارشمیدس کہہ رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ جتنے کے جتنے فلاسفر افراد یہاں پر موجود ہیں اور وہ جتنا کائنات کو سمجھ رہے ہیں، کائنات اس سے بہت بڑی ہے، ان لوگوں نے محدود کیا ہے فقط اور فقط زمین کی حد تک، اور اس کے ارد گرد موو کرنے والے یہ جو پلانٹس اور اسٹارز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے محدود کیا یہاں تک، جبکہ ایسا نہیں ہے، کائنات اس سے بہت وسیع ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اس وقت کے دور کا ایک نظریہ کہ بھئی کائنات اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جتنا یہ اسے سمجھ رہے ہیں، ایک بات۔ اس کے بعد کیا، دوسری بات اس نے کہا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ زمین مرکز میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرکز میں سورج ہے، ہمارا یہ سولر سسٹم کا یہ سورج موجود ہے، شمس موجود ہے، کہا کہ یہ مرکزی ترین نقطہ نگاہ ہے اور یہ ساکن ہے، اس کے نظریے کے مطابق یعنی یہ موو نہیں کر رہا، جبکہ زمین ہماری اسی کے گرد موو کر رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں یعنی کتنے سو سال پہلے اس کا نظریہ کچھ زیادہ بہتر ہوا، یہ ارتقاء ہے، یہ ایولیوشن ہے۔ بہرحال اب وہ کتنی حد تک صحیح تھا ہم اس بات کو نہیں چھیڑ رہے، یہ نظریہ بھی ہمارے سامنے اب موجود رہا ایرسٹارچس کا۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہوتی رہی، سارے کے سارے کچھ نظریات آتے رہے، کچھ بنتے رہے، کچھ بگڑتے رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی رہی۔ جو ماڈرن سائنسز کا باقاعدہ اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ریلیجیس کے اندر اور فلسفے کے اندر یہ باتیں کی جا رہی تھیں، یعنی یونان کے اندر بھی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ساری کی ساری یہ فلسفے کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کائنات کا ماڈل کیا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو سائنس کی برانچ کے اندر لانا، باقاعدہ اس کو سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا، اس کا آغاز کب ہوا؟ غالباً 16ویں صدی کے اندر۔ مشہور ترین شخصیت ہیں کوپرنیکس، اس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ باقاعدہ زمین موو کر رہی ہے سورج کے گرد، اور سورج کے حوالے سے بھی کچھ اس نے اپنے لا بتائے تھے، اور کائنات کے اندر موو کرنے والی جو جتنی باڈیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ اس نے قوانین ہمارے سامنے پیش کیے تھے، وہ سارے کے سارے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔
یہ سب سے پہلے یہ کام طریقہ کار جو اس نے اختیار کیا، یہاں سے آ کر اس نے اس کو سائنس کے اندر باقاعدہ لانے کی کوشش کی۔ اب تک جو موضوع کائنات کی تخلیق کا فلسفے اور ریلیجیس کے اندر، مذہب کے اندر جس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اب آ کر اس نے اس کو سائنس کے اندر شامل کرنا شروع کیا اور اس طرح سے اس کا آغاز ہوا 16ویں صدی کے اندر۔ پھر اس کے بعد 17ویں صدی کے اندر مشہور ترین شخصیت ہیں سر آئزیک نیوٹن۔ نیوٹن کے نام سے کون شخص آشنا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں غالباً تمام ہمارے برادران اس بات سے آشنا ہے۔ نیوٹن اس نے آ کر باقاعدہ کچھ لا ہمارے سامنے بھی پیش کیے جو آج تک بھی میٹرک کی کتابوں کے اندر ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بک تھی پرنسپیا کے نام سے، اس نے اس کے اندر سارے کے سارے یہ لا بیان کیے اور ان تمام پلینٹس کے حوالے سے بھی، اسٹارز کے حوالے سے بھی اس نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اندر بھی باقاعدہ موشن ہے، یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ساکن نہیں ہیں بلکہ یہ موو کر رہی ہیں۔ یہاں سے آ کر اب اس نے باقاعدہ سائنس کے اندر یہ چیز انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی، یعنی کائنات کی تخلیق اب تک جس کو محدود رکھا جا رہا تھا، اب اس کو سائنس کا بھی باقاعدہ ایک پارٹ بنا دیا گیا۔ اور اتنی حد تک یہ بات اب آگے بڑھی کہ وہ مذہب جو باقاعدہ سائنس کے اندر کائنات کی تخلیق کا نظریہ لانے والا تھا، اس مذہب کو الگ کر دیا گیا اور کہا کہ صرف ایز اے سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہوگی ہم اسی کو ہی لے لیں گے۔ اندازہ کیجیے گا فلسفے کے اندر، فلسفے کو تو ویسے آج کے دور کے اندر غالباً بیکار ترین سمجھا جا رہا ہے، نچلی سطح پہ۔ یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں نچلی سطح کے اوپر ایسے سمجھا جاتا ہے جو فلسفی ہوگا، گویا اشارہ بھی ہم کرتے ہیں کہ بس اس کا مطلب ہے جو فلسفی ہوگا وہ گیا گزرا ہوگا۔ بہرحال لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جب ہائر سطح کے اوپر ہم جا کر دیکھتے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس حوالے سے، ہمارے ایک ٹیچر بھی رہے ہیں جو کہ ہمیں نیوکلیئر فزکس پڑھاتے رہے ہیں، ڈاکٹر فیروز صاحب، شاید آپ میں سے کچھ افراد آشنا بھی ہوں سے، کراچی یونیورسٹی کے ہیں، کافی سینئر ٹیچر ہیں۔ ان کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فزکس کیا ہے؟ فلسفہ پلس میتھس۔ میتھ ہے ریاضی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اور پلس اس کے ساتھ ہے فلسفی، فلسفہ۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے فزکس۔ اگر میتھس کو آپ نکال لیں تو فزکس کیا ہے؟ پیور فلسفہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب میتھس کو آپ اس کے اندر انٹروڈیوس کریں گے تو پھر اسی کے نتیجے میں آپ مزید ٹیکنالوجیز کی طرف بھی جائیں گے، مزید چیزیں انوینٹ کرنے کی طرف بھی جائیں گے، اور یہ ساری کی ساری جتنے بھی انجینئرنگ کی فیلڈز ہیں یہ یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بات۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ماڈرن سائنس کے اندر پھر اس کو جب حصہ بنانے کی بات شروع ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ 16ویں صدی کے اندر کوپرنیکس کے اس نظریات کی روح سے، پھر اس کے بعد سر آئزیک نیوٹن کا یہ نظریہ ہمارے سامنے، اس کے جو لا ہے وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے پیش۔ سب سے جدید ترین انداز میں کائنات کے اوپر جو بحث کرنے کی کوشش کی گئی، مشہور ترین شخصیت ہیں آئنسٹائن، 1915 کے اندر تقریباً 1915 کے اندر سر آئزیک نیوٹن، ان کے بعد اہم ترین جو نظریہ آئنسٹائن کا، اور ان کی بھی خاص طور پر ایک عجیب و غریب تھیوری تھی جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جس کو بعد میں کنورٹ کر دیا گیا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر۔ یہ عجیب و غریب تھیوری جب ہمارے سامنے آئیں تو اس کے بعد کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ کام ہوا، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پروگریس ہوئی۔ گویا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی 20ویں صدی کے اندر جتنا کام ہوا، گزشتہ 5000 سالوں کے اندر اتنا کام نہیں ہوا تھا، صرف اسی ہمارے گزشتہ صدی کے اندر۔ اچھا، صرف یہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے یا کاسمولوجی کے حوالے سے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ باقی بھی سائنس کی باقی برانچز کے اندر بھی اسی طرح سے تیزی کے ساتھ ارتقا ہوا۔ یہ بات واقعاً تسلیم شدہ ہے اور حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ بہرحال ان کے بعد آئنسٹائن کے بعد یہ سارا کا سارا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوا۔ اچھا، آئنسٹائن کے دور تک جتنے بھی افراد موجود تھے، بڑے بڑے جو دماغ موجود تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کائنات جس طرح سے ہے بس اسی طرح سے ہے، حرکت کو تسلیم کرتے تھے، یہ موومنٹ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے چاند کا آنا جانا، سورج کا یہ طلوع و غروب، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے۔ ہاں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی حرکت ہو رہی ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن پوری کائنات کہا یہ جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں 1915 تک جو بڑے بڑے دماغ ہیں اسی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، کائنات اسی طرح سے ہمیشہ سے ہے۔ اس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیا ایٹرنل کا، ETERNAL، یعنی دائمی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اسی طرح کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کائنات کو یہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ آیا کائنات کا کہیں سے آغاز بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟
یا اس کا کوئی اختتام بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد سے یہ ساری کی ساری بحث شروع ہو گئی۔ ہاں بھئی ایسا نہیں ہے، کچھ اور کام بھی اس کے اندر ہو رہے ہیں، کائنات کا کانٹریکٹ ہونا بھی ممکن ہے، یعنی سکڑ جانا بھی، اور اس کا ایکسپینڈ ہونا بھی یہ بھی ممکن ہے، اور ایسا رہا ہے۔ یہاں سے آگے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے والی کچھ اور شخصیات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم چاہیں گے یہاں پر، کیونکہ جو میں آپ کے سامنے اب نظریہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے سامنے ہے بگ بینگ کا کویسچن، کائنات کا نقطہ آغاز، جو اس وقت کا بہترین نظریہ ہمارے سامنے موجود ہے بگ بینگ کا۔ وہ کیا ہے، آئنسٹائن کے بعد کن کن افراد نے اس پہ کام کیا اور یہ نظریہ بیان کیا، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ایک ہم نے کچھ کلپس لی ہوئی تھی کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، کچھ ہمارے سامنے چیزیں موجود تھیں، تو آپ ذرا اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اسے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم مزید چیزیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسٹرانومی بننا ہے، یہ طرح دے دیں، دونوں دے دیں۔ انسانی تاریخ میں ماضی میں ہم صرف یہی منظر اپنی کچھ ہزار ستارے جو رات کے مخملی اندھیرے میں ٹمٹماتے نظر آتے تھے، اور یہی منظر ہے جو ہم ایک صاف اندھیری رات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ دوربین کی ایجاد نے یکا یک منظر بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے قریب سے سیاروں کا مشاہدہ کیا، دور دراز کے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھا، اور کائنات کے حیرت انگیز راز کھلنے شروع ہوئے۔ آج ہمارے پاس نہایت زبردست دوربینیں ہیں، جن کی مدد سے ہم نے کائنات میں وہ کچھ دیکھا جس کے متعلق ماضی کے سائنسدان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان کے متعلق انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ ہم نے آسمان کا مشاہدہ کیا، اور اس کی گہرائی اور پیچیدگی نے ہمیں ہم نے آسمان کا مشاہدہ کیا، اور اس کی گہرائی اور پیچیدگی نے ہمیں حیران کر دیا۔
خلا ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کی حیرت انگیز دنیا ہے، جہاں وقت کو کئی اربوں کھربوں سالوں میں ناپا جاتا ہے اور فاصلوں کو کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں نوری سالوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار بظاہر ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ کائنات محض تصوراتی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رب العالمین خدا کی عظیم الشان قدرت ہے جس نے انسان کی عقلوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کے اکثر سائنسدانوں کا یہ یقین ہے کہ ہماری کائنات آج سے 14 بلین سال قبل ایک بگ بینگ کے ذریعہ معرض وجود میں آئی۔ اس وقت تمام کائنات ایک سنگولیرٹی یعنی ایک واحد ہیولہ کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا حجم سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا کم تھا۔ یہ مکمل طور پر بند اور تاریک تھا۔ اس سنگولیرٹی یا واحد ہیولہ کا درجہ حرارت اور مقید مادہ کی مقدار تصور کی جانے والی کسی بھی چیز سے زیادہ تھی۔ نظریات کے مطابق اس وحدت میں ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس میں مقید مادہ بکھرنا شروع ہوا۔ مرتبہ درود پڑھ لیجیے گا۔ یہ ابھی آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کیا اس حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اور یہ جو آپ کو مین یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایکچوئل اس کو ہم کہتے ہیں سنگولیرٹی۔ انہوں نے بھی ورڈ استعمال کیا سنگولیرٹی کا، لیکن اس سے پہلے جو ہماری تاریخ کا وہیں والا سیشن چل رہا تھا کہ آئنسٹائن کے بعد جو نظریہ ہمارے سامنے آیا، آئنسٹائن نے صرف اتنا کام کیا، اس نے کہا کہ ہاں کائنات کا یہ ایکسپینشن اور اس کا کنٹریکشن، سکڑنا اور پھیلنا یہ ممکن ہے، لیکن اس نے مزید کام اس پہ کرنے کا اسے ٹائم بھی نہیں ملا، اور جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا اس کے اندر کچھ نہ کچھ بعد میں ماڈیفیکیشن کی گئی۔ اس کے اوپر سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ الیگزینڈر فرائیڈ مین۔ اس نے تھوڑا سا جو ایکویشنز بنائی تھیں آئنسٹائن نے، ان کو تھوڑا سا اس نے ماڈیفائی کیا، اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی، اور بالآخر ایک نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی جو کسی حد تک اس بگ بینگ سے ملتا جلتا تھا، لیکن مکمل طور پر اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد جو اہم ترین کام کیا اس کے اوپر 1927 کے اندر بیلجین ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا لیمیٹری، LEMAITRE، لیمیٹری۔ اس نے اہم ترین انداز میں، بالکل عجیب و غریب انداز میں، جو باقاعدہ آئنسٹائن کے نظریات تھے، جو تھیوریز تھیں، اور الیگزینڈر فرائیڈ مین کا جو کام کیا ہوا تھا، اس نے اس کے اوپر مزید ورک کیا، اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو ایکچولی ہی بگ بینگ ہے۔ اس نے بگ بینگ کا ورڈ استعمال نہیں کیا تھا، یہ یاد رہے۔ اب یہ میں بات کر رہا ہوں 1927 کے اندر، یہ یاد رہے، اور بگ بینگ کا ورڈ استعمال ہونے لگا تقریباً 1949 کے اندر جا کر، 1948 کے بعد 1949 کے اندر، جیسے ہی یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، اسی دوران اس نے ایک اور شخص نے، ایک اور سائنسدان نے اس طرح کا ایک ورڈ استعمال کیا، لیکن 1927 کے اندر اس نے یہ پیش کر دی تھی، ایکچوئل جو تھیوری تھی وہ یہ تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کائنات کا ایک شروع میں جو نقطہ آغاز تھا، ایک بالکل چھوٹے سے ایٹم کے ذریعے سے، جس کو اس نے نام دیا تھا پرائم وال ایٹم، PRIMEVAL، ایٹم بنیادی تھے، جس کا اگر آپ ڈکشنری میں بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو اس کی میننگ نہیں ہے، بنیادی ترین ابتدائی ترین نقطہ آغاز ایک ایٹم تھا۔ اور ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہ اس ایٹم کا جو والیوم ہمیں نظر آ رہا تھا، حجم نظر آ رہا تھا، کتنا تھا؟ سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا چھوٹا، ایسی کوئی چیز تھی۔
آج بھی اگر میں آپ کے سامنے کوئی ڈاٹ لگا دیتا ہوں بال پوائنٹ کے ذریعے سے تو اس کے اندر بھی اربوں خربوں ایٹمز موجود ہوتے ہیں، یاد ہے، یعنی ایٹم اتنا چھوٹا، ایسی کوئی چیز موجود تھی، اس کے اندر کافی ڈینس قسم کا بہت ہی زیادہ کثیف ترین کوئی میٹر موجود تھا، وہ میٹر کیا تھا نہیں معلوم، لیکن تھا۔ ہوا کیا کہ اس کے اندر اچانک جو ٹیمپریچر ہے، اس کا درجہ حرارت ہے، وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا، اسی کے اندر اتنا زیادہ بڑا، بلکہ میں نے ایک بک کے اندر ریڈ کیا، اربوں خربوں ڈگری کیلوین، جو افراد جانتے ہیں تو سیلسیس ہیں، اس میں ہم اس کو ناپتے ہیں ٹیمپریچر کو، لیکن جب ہم سائنٹیفکلی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم کیلوین کے اندر ٹیمپریچر کو ناپتے ہیں، اربوں خربوں ڈگری کیلوین اس کا ٹیمپریچر تھا، اور اس ٹیمپریچر کی وجہ سے اچانک کیا ہوا، دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ غلط ہے، یہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو ایک پکچر بھی دکھاؤں گا، اس کے اندر اصل میں کیا بتایا گیا، اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے انفلیشن کا۔ کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ بیلون ہوتا ہے جو غبارہ ہوتا ہے، ویسے تو بالکل سکڑا ہوا سا ہوتا ہے، لیکن اگر میں اسی کے اندر ہوا بھرنا شروع کروں، اس کے اندر ایئر کو پمپ کروں تو کیا ہوگا، اب غبارہ پھیلنا شروع ہوگا۔ یہ اصل میں ہے یہ کام ایکسپینشن کا، ایکسپلوژن کا۔ دھماکے کی وجہ سے اچانک شدت کے ساتھ اس طرح کا یہ جو منظر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ یہاں سے ہوا۔ اس جگہ سے پہلے جو کام ہو رہا تھا ہم اس کو کہہ رہے تھے سنگولیرٹی۔ سنگولیرٹی کا مطلب کیا ہے، وحدت، یکجان ہونا، ملا ہوا ہونا، سنگولیرٹی وحدت، یعنی اس کا مطلب ایسی سنگولیرٹی جس کو تقسیم کرنے کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا، وحدت ہی وحدت تھی، بس پھر اس کے اندر یہ سارا کا سارا کام ہوا، اور اس طرح سے نقطہ آغاز کائنات کا ہمارے سامنے جو نظریہ تھا وہ پیش آیا۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کائنات کی ایکسپینشن کا، اور پھر اس طرح سے اربوں خربوں۔ اچھا یہاں پر یہ ایک بات اور بھی کہ انہوں نے کائنات کے حوالے سے انہوں نے بھی تذکرہ کیا، اور ہم بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کائنات کی پھر ایج کیا ہے اس وقت۔ ایک تو یہ ایکسپینشن ہونا شروع ہوا، اور پھر ساری کی ساری کائنات ہیں، اور یہ خود بخود یہ سارا کا سارا سیٹ اپ ہونا شروع ہوا، ساری کی ساری چیزیں بننا شروع ہوئیں، کہکشائیں بھی وجود میں آئیں، کلسٹرز بھی موجود میں آئے، نوواز بھی وجود میں آئے، اسی طرح کے سپر کلسٹرز وجود میں آئے، اور باقی ساری کی ساری بڑی بڑی باڈیز جتنی بھی موجود ہیں کائنات کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آتی چلی گئی، اور کائنات پھیلتی سے پھیلتی تک چلی گئی، اور آج تک بھی اسی طرح سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دھماکہ ہوا کب تھا، اس کے حوالے سے جو ایسٹیمیشن کی گئی، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 14 بلین ایئرز اگو۔ ویسے جو ایکوریٹ رینج ہے اس کی کہا جاتا ہے کہ 13.2 سے لے کر 13.9 تک لائٹ ایئرز۔ اچھا یہ 13.9 یعنی تقریباً ہم کہہ رہے ہیں کہ 14 بلینز یعنی 14 ارب سال پہلے۔ یہ ہمارے پاس جو ٹرمینالوجی، یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اس کی ایسٹیمیشن کے لیے یہ کچھ اور طرح کی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ویو بیک گراؤنڈ، اس کے لحاظ سے ہمارے سامنے یہ کیلکولیشن ہے، لیکن کسی اور طرح سے بھی کیلکولیشن کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہمارے جو جیولوجی کے برادران ہیں، اگر آپ میں سے کوئی موجود ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہو تو وہ اس چیز کو بتا سکے گا کہ اگر مجھے ناپنا ہو کہ پتھر کی ایج کتنی ہے، ایک ہمارے سامنے اگر پتھر ہے اس کی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایج کتنی ہے، تو اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی سے استعمال کرتے ہیں مختلف، کاربن ڈیٹنگ وغیرہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے مجھے اس کے لیے، یا کچھ اور ہوتا ہے کہ ایلیمنٹس کی ہاف لائف۔ یہ الفاظ اگرچہ مشکل ہے، بہرحال اگر سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے باقاعدہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اگر ان کو آپ مس بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی تھی کہ پورا کا پورا پیریڈ اس کا کتنا ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن اس کے لحاظ سے جو میں دوسری ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے جب ایسٹیمیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو تقریباً یہ سلسلہ جا کر بنتا ہے کوئی 16 سے 17 ارب سال پہلے کا، کہ اس وقت یعنی غالباً قریب ہے، جب اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہو تو 2-3 ارب سال کا بھی اگر فرق آ جائے تو وہ لوگ اس کو کسی حد تک تسلیم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار، یعنی غالباً کسی نہ کسی حد تک قریب سے قریب تر ہیں، جو مکمل ایکوریٹ ہیں اس سے قریب تر ہیں۔ اچھا یہ بھی جو ہمارے پاس ایسٹیمیشن موجود ہے، آیا کیا ایکوریٹ ہے؟ بالکل یہی ہوا تھا، بالکل 13.2 سے لے کر 13.9 بلین ایئرز اگو کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا واقعا یہی ہے ہمارے پاس ٹائم پیریڈ؟ نہیں، اس کے اندر آگے پیچھے کی گنجائش موجود ہے 12۔ اچھا اب آ جائیں ہم اسی کائنات کے اندر، جس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں اس کا آپ کے سامنے بایو ڈیٹا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
ایک تو ایج کے حوالے سے تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کب یہ ہوا تھا، تقریباً 14 بلین ایئر اگو یہ ہو گیا. لیکن اس وقت سے جب یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی تو آج یہ کتنی پھیل چکی ہے، اس کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ اذان محترم، برادران محترم، واقعاً آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ کتنا. ڈایا میٹر سے مراد یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے افراد اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر میں ایک سرکل لیتا ہوں، سرکل کے ایک پوائنٹ سے، یہ میرے پاس پورا سرکل ہے، سرکل کے ایک پوائنٹ سے یہاں تک کا یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے میں کہتا ہوں ڈایا میٹر. اردو میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے قطر، قاف، تا اور را کے ساتھ. اور سینٹر جو ہے اس سرکل کا، اس سے لے کر اس کی باؤنڈری تک کا یہ جو پورشن ہے، یہ جو لینتھ ہے، اس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں. پوری کائنات کے ایکسپینشن کے لحاظ سے اس وقت جو فاصلہ بتایا گیا ہے کہ پوری کائنات کا موجودہ وقت کے اندر جو فاصلہ موجود ہے وہ ہے 93 بلین لائٹ ایئر. لائٹ ایئر کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کی رفتار اس وقت جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تیز ترین رفتار روشنی کی رفتار ہے، لائٹ کی رفتار. اتنی زیادہ تیز رفتار ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی پوری زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے. یہ ایک سیکنڈ کے اندر، ود ان 1 سیکنڈ آپ کی پوری زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے. لیکن سورج آپ کی زمین سے کتنا زیادہ دور ہے؟ اسی لائٹ کو سورج سے آپ کی زمین تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 7.5 سے 8 منٹ لگتے ہیں. جس روشنی کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز، لیکن سورج تقریباً آپ سے 14 سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر جو موجود ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں اسے ٹائم لگتا ہے 7.5 سے 8 منٹ. اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ فاصلہ موجود ہے. جب ہم نے مشاہدہ کرنا شروع کیا تو بہت سے پلینٹس ایسے موجود تھے جو اس سے بھی زیادہ دور تھے، گھنٹوں لگتے تھے لائٹ کو ٹریول کرتے ہوئے اور ہم تک پہنچنے میں. بعض ایسے ہیں کہ جن میں مہینہ لگتا ہے، پورا ایک مہینہ. بعض ایسے ہیں کہ جس میں سال لگتا ہے. اب روشنی پورا 1 سال سفر کرتی رہے اور وہاں سے جہاں سے نکلی ہے روشنی اور ہم تک پہنچے، یہ پورا کا پورا سال، اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ ایئر. 1 سال کے اندر روشنی جتنا فاصلہ ٹریول کرے، طے کرے، اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر. آپ اندازہ اسی بات سے کیجئے گا، تھوڑا سا امیجن کرنے کی انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے. خالق کائنات نے انسان کو بہت بڑی یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ انسان اگر تصور کرنے پہ ہے تو بیٹھے بیٹھے جنت کو بھی تصور کر سکتا ہے، جہنم کو بھی اسی جگہ بیٹھے. یہ امیجنیشن کی ایک بہت بڑی پاور ہے انسان کے پاس، تصور کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو تصور کر سکتا ہے. اندازہ کریں کہ 1 سیکنڈ کے اندر پوری زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں. سورج کا فاصلہ اتنا، لیکن پورے سال کے اندر روشنی جتنا فاصلہ طے کرے کتنا زیادہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر، نوری سال. اردو میں اس کے لیے ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ پوری کائنات کا ڈائیمیٹر وہ بتا رہے ہیں، فاصلوں کے اندر نہیں بتا پا رہے ہیں، میٹرز، کلو میٹرز یہ نہیں بتا پا رہے. کیسے کریں؟ وہاں پر ڈیجٹس ہی ہمارے پاس اتنے بڑے نہیں ہیں. انہوں نے استعمال کیا کیا ورڈ؟ 93 بلین لائٹ ایئر. 93 بلین لائٹ ایئر ڈایا میٹر آپ کی اسی پوری کائنات کا، جو اس وقت ایکسپینڈ ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا، یہاں پر اور پوری یہ گلیکسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا نقطہ آغاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس طرح سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار سمجھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے گا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں یہ کتنی بڑی ہے. اگر انسان اندازہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی بات سے اندازہ کریں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہماری کائنات یعنی زمین سورج کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو 12 لاکھ گنا چھوٹی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12 لاکھ زمینیں آپ کی آسانی کے ساتھ سما سکتی ہیں سورج کے اندر. اندازہ کرنا ہے آپ، 12 لاکھ آپ کی زمینیں آرام سے سما سکتی ہیں سورج کے اندر. سورج آپ کی زمین سے اتنا بڑا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہی والا ایک چھوٹا سا نظریہ، اگرچہ اس نے باقاعدہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے یونان کے ایک فلاسفر میں نے کہا تھا کہ 700 سال پہلے جناب عیسیٰ سے، اناگزیمینڈر، اس کا بھی ایک نظریہ تھا. اس نے کہا تھا کہ سورج ہماری زمین سے بہت بڑا ہے. تو چھوٹا نظر کیوں آتا ہے؟ کہا کہ ہم سے اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے. اس نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ایگزیکٹ یہ فگر نہیں بتائی تھی. آج ہماری کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 12 لاکھ زمینیں آپ کی سورج کے اندر سما سکتے ہیں. یہ ایک سورج موجود ہے.
لیکن ہماری اسی یونیورس کے اندر اتنے بڑے بڑے پلینٹس بھی موجود ہیں کہ ہزاروں سورج مل کے آرام سے اس کے اندر سما سکتے ہیں. تھوڑا سا تصور کیجئے گا اس بات کو, کتنے بڑے وہ ہوں گے پلینٹس اور اسٹارز وغیرہ جن کے اندر پورا کا پورا ہزاروں کی تعداد میں اگر سورج ہوں, لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر آرام سے سما سکتے ہیں. تو پھر گلیکسی کیا ہے؟ گلیکسی وہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے اربوں خربوں پلینٹس اور اسٹارز موجود ہوں. یہ کہلاتی ہے ایک گلیکسی. اور جو ہماری گلیکسی ہے ہم اسے کہتے ہیں ملکی وے, اس نام سے یہ یاد کیا جاتا ہے. یہ ہماری ملکی وے, اس کا ڈائی میٹر کتنا ہے؟ یہ ہم نے کائنات کا آپ کے سامنے ڈائی میٹر 93 بلین لائٹ ایئر. ابھی ہم اس بات پہ آ رہے ہیں ہماری اس گلیکسی کا اپروکسیمیٹلی تقریباً کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 30,000 بلین ایئرز ڈائی میٹر اس کا. 93 اس کا پوری کائنات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ایک گلیکسی کا دوسری گلیکسی سے فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ تقریباً کہتے ہیں کہ 3,000 لائٹ ایئرز. اب یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ لائٹ ایئرز کے اندر رہے گی فاصلوں کے حوالے سے, کیونکہ فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ڈائریکٹ یہ عام کلومیٹرز کے اندر یا مائلز وغیرہ کے اندر ہم ان کو نہیں ناپ سکتے. لائٹ ایئرز کی بات ہوگی, اتنا زیادہ اس کا فاصلہ ایک گلیکسی کا دوسرے. اور کتنی گلیکسیز موجود ہیں؟ ان لمیٹڈ ہے. اگرچہ انہوں نے فگر شو کرنے کی ہمارے سامنے کوشش کی ہے, تقریباً اس طرح کی خربوں گلیکسیز موجود ہیں ہماری اسی یونیورس کے اندر, صرف ہمارے اسی یونیورس کے اندر. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ کائنات کا آغاز ہوا تھا اسی ایک نقطے سے, پرائم وال ایٹم کے ساتھ, اس کے ذریعے سے. اور آج یہ کائنات اتنی زیادہ بڑی ہو چکی کہ اس کے اندر کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں, اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی. بہرحال اب یہاں سے ایک اور چھوٹی سی چیز ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا؟ یہ جو نظریہ ہم کہہ رہے ہیں 1927 کے اندر اس نے پیش کیا تھا. اس نے تو کہا تھا ورڈ پرائم وال ایٹم کا, یہ لفظ استعمال کیا تھا. لیکن اسی کو باقاعدہ 1949 کے اندر ایک اور سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا فریڈ ہائل, FREDHYL, فریڈ ہائل. اس نے BBC نیوز کو ریڈیو کاسٹ کے دوران, اس نے باقاعدہ انٹرویو کے دوران یہ ازراہ مزاح اس نے لفظ استعمال کیا تھا. جو پرائم وال ایٹم کا نظریہ پیش کرنے والے افراد تھے ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے گیا, کیونکہ ان کا اپنا ایک نظریہ اور تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات پوری ایک جس طرح ہے اسی طرح سے ہی ہے, اور پاسٹ کے اندر بھی یعنی ماضی کے اندر بھی پوری کائنات اسی طرح سے رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ کائنات موو کر رہی ہے, ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے, اس بات کو تسلیم کر رہا تھا. لیکن اس کا یہ نظریہ تھا فریڈ ہائل کا, اور اس نے تنقید کرتے ہوئے بگ بینگ, اس نے کہا عظیم دھماکہ, وہ یہ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسے اچانک اس کے اندر انفلیشن ہوا اور یہ پوری کی پوری کائنات اس طرح سے پھیلتی چلی گئی, ان کے اوپر تنقید. لیکن بعد میں سائنسدانوں نے اس کے اسی ورڈ کو استعمال کیا, کہا کہ ہاں واقعی نہیں ہے, یہ صحیح مناسب لفظ ہے اور ہم اسے یہ استعمال کریں گے. فریڈ ہائل کے اسی نظریے کو انہوں نے استعمال کیا, اور کائنات کے حوالے سے یہ سارا کا سارا یہ سلسلہ ہونا شروع ہوا. اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا اسے آگے لے کے جائے, تھوڑا سا یہ تھوڑا سا پیچھے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کچھ چیز اس میں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. جی یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا, یہ تو کچھ تو آپ کو اسٹارز اور پلینٹس وغیرہ یہ سارے کے سارے کچھ یہ نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں ڈارک سی, یہ بالکل بلیک آسمان کے اندر یہ کچھ تو آپ کو اسٹارز اور پلینٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ جو بلیک اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے اب یہاں پہ روک دیجیے گا اسے. یہ کیا چیز ہے جو ہمیں بلیک چیز ساری کے ساری نظر آ رہی ہے؟ کچھ تو ہمیں اسٹارز وغیرہ نظر آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پلانٹس یا گلیکسیز موجود ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب سے پہلے نظریہ یہ تھا یہ کچھ نہیں ہے, یہ خلا ہے, اسپیس. یہاں پر اچھا آ کر میں آپ کے سامنے ایک اور ٹرمینالوجی بھی وضاحت کرتا چلوں. یہ اسپیس اور ویکیوم ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ویکیوم اور اسپیس کا. آئیے یہ دونوں ورڈ ایک ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ویکیوم استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً جب جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کے آئی, اس کے بعد سے اسپیس اور ٹائم ان دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا تھا, ویکیوم.
یہ اس کے اندر ویکیوم کے اندر یہ پوری کائنات ایسے سمجھے موجود ہے. اور اسپیس کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پہ. اچھا اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے زمان و مکان. شعراء حضرات بھی اپنے الفاظ کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں زمان و مکان, اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں زمان و مکان کی جتنی بھی سرحدیں ہیں یا وسعتیں ہیں, اس طرح کے ورڈ آپ سنتے رہتے ہوں گے. یہ زمان و مکان کا لفظ اسپیس ٹائم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں زیادہ تر جو ہمارے پاس آئی ہیں یہ بالکل ابھی لیٹسٹ ہیں. اندازہ کیجئے گا اس بات سے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد یعنی 1915 کے بعد سے اتنا زیادہ جو کام ہوا گزشتہ تقریباً جو ہے نا 30 سالوں کے اندر جو کام ہوا ہے وہ انتہائی زیادہ اہم ہے. بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں بیسز انہوں نے فراہم کی تھی, باقی زیادہ تیزی کے ساتھ کام یہ لوگ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کیا آیا واقعی یہ بالکل خالی جگہ ہے, اسپیس ہے, ہم سمجھ رہے ہیں بالکل کچھ بھی نہیں ہے یہاں, اس کے اندر فضا ہے یا خلا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, کچھ اور چیزیں موجود ہیں. پھر ہے کیا یہ؟ کہا کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں میٹر کی, میٹر موجود ہے, اسی طرح سے اینٹی میٹر بھی موجود ہے. میٹر کا اپوزٹ اینٹی میٹر, جس کو ہم بعد میں کہنے لگے ڈارک میٹر. یہ ڈارک میٹر موجود ہے. اچھا کیا فقط صرف ڈارک میٹر موجود ہے؟ کہا نہیں, اس کے علاوہ کچھ اور چیز بھی موجود ہے. جب ڈارک میٹر ہے تو اس کی انرجی بھی موجود ہے جس کو ہم نے کہا ڈارک انرجی. اردو میں اگر کہنا چاہوں تو کالی توانائی, اس کا یہ مفہوم دیا کہ میں نے ڈارک انرجی. ان کا کام کیا ہے؟ ڈارک انرجی اگر موجود ہے, ڈارک میٹر موجود ہے, تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. جب انسان تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو واقعاً پروردگار کی عظمتوں تک پہنچتا ہے. حقیقت یہی ہے. وہ کیا؟ کہا کہ اس پوری کائنات کے اندر تقریباً 74%, اب یہ میں پوری کائنات کے اندر اگر میرے پاس 100% کائنات ہے تو اس کے اندر 74% ڈارک انرجی موجود ہے. 74% ڈارک انرجی موجود ہے, اور تقریباً 23% ڈارک میٹر موجود ہے, اور تقریباً اپروکسیمیٹلی 4%, یہ جو آپ کو جتنا بھی میٹر نظر آ رہا ہے سارا کا سارا یہ 4% ہے. اب آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا, یہ جتنی زیادہ گلیکسیز آپ کو اربوں خربوں گلیکسیز موجود نظر آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں 4% میں شامل ہیں پوری کائنات کے اندر. ان کا رول کتنا ہے؟ 4%. 23% ڈارک میٹر موجود ہے, 74% ڈارک انرجی موجود ہے. ان سب کا کمبینیشن ہے یونیورس. کام کیا ہے ڈارک میٹر کا؟ کام کیا ہے؟ کہا ڈارک میٹر کیا کرتا ہے؟ جس طرح چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں, یہ پلانٹس, اسٹارز یا گلیکسیز آپس میں ایک دوسرے سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں, کہا ڈارک میٹر ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, پکڑے ہوئے زیادہ تیزی سے دور نہ پھیلیں. ڈارک میٹر یہ کام کر رہا ہے کہ ان کے تیزی کے ساتھ جو ان کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرے, یعنی روکتا ہے. ایک چیز آپ بھی کھینچ رہے ہیں, میں بھی کھینچ رہا ہوں, جس کی طاقت زیادہ ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا. ڈارک انرجی اسی دوران یہ کام کر رہی ہے کہ وہ اسے زیادہ پھیلا رہی ہے. ایک گلیکسی کا دوسری گلیکسی کے ساتھ جو فاصلہ ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈارک میٹر یہ کام کر رہا ہے کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرے. ڈارک انرجی کیا کام کر رہی ہے؟ اس فاصلے کو مزید بڑھا رہی ہے. وہ انرجی ہے جو اسے دور سے دور تک لیے چلی جا رہی ہے. اور ڈارک انرجی کیونکہ اس کی تعداد, اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے 74%, اسی وجہ سے وہ انرجی زیادہ ہے, اور ڈارک میٹر کی انرجی کو اوور کم کرتے ہوئے کائنات مکمل پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اچھا جی, اب یہ ڈارک میٹر کیا ہے اور یہ ڈارک انرجی کیا ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جس کے آج تک جوابات پیش نہیں کیے جا سکے. خود ہے کیا؟ کوئی میٹر موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے, اس کی پراپرٹیز کیا ہے؟ جس طرح یہ میٹر ہمارے سامنے موجود ہے, ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں, ہم اس کا ٹیمپریچر, ہم اس کا پریشر, یہ ساری چیزیں ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈارک میٹر وہ کیا چیز ہے؟ یہاں سے ایک سائنس کی بالکل لیٹسٹ اہم ترین برانچ ہے, اور فزکس کے اندر سب سے زیادہ ایڈوانس ترین جس کو برانچ شمار کیا جاتا ہے پارٹیکل فزکس. پارٹیکل فزکس کا وجود آتا ہے یہاں سے.
اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ زمین کے اندر بھی تقریباً کئی میل لمبی ٹنلز بنائی، ان کے اندر بھی جا کر وہ ایکسپیریمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ڈارک میٹر کا ایک پارٹیکل بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ ہم اس کے اوپر مزید ریسرچ کر سکیں۔ دوسری بات، اسی پارٹیکل فزکس کے اندر جب شروع کے اندر بگ بینگ ہوا تھا تو وہاں سے اتنے بڑے بڑے یہ جو پارٹیکلز بننا شروع ہوئے، اس کا مطلب ہے وہاں پر ڈینس، ہم پہلے بھی کہہ چکے، کوئی ڈینس میٹر موجود تھا، وہ کیا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے فوراً بعد اب یہ سارا کا سارا میرے خیال میں ایک پکچر بھی موجود ہوگی، یہ چوتھے نمبر پہ تو دیکھیے گا، یہ اس کے فوراً بعد، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بول لائیے گا، پھر یہ بگ بینگ کے اندر ہوا تو یہ تھا، پھر یہ ساری کی ساری اتنی بڑی کائنات بنی کیسے، وہ میٹر سارا کا سارا وجود میں کہاں سے آیا، کہاں یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے، یہاں سے ہمارے سامنے وہ پارٹیکلز آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کوارکس۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کی جانی پہچانی چیز ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں ایٹم، ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر ہم کہتے ہیں پروٹونز ہیں اور نیوٹرانز ہیں، اور اس کے باہر شیلز کے اندر الیکٹرانز موو کر رہے ہیں۔ کیا فقط اتنا ہے؟ بات اتنی سی ہے، سادہ سی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سوال پھر ہوگا نیکسٹ آپ سے کہ پروٹون یہ کس سے بنے، نیوٹرانز یہ کس سے بنے، اور کیا فقط نیوکلیس کے اندر صرف یہی پارٹیکلز موجود ہیں؟ نہیں ہے برادران محترم، نہیں، کئی اور پارٹیکل ایسے دریافت ہو چکے ہیں جو نیوکلیس کے اندر موجود ہیں، اور نیوکلیس کا اسٹرکچر باقاعدہ نیوکلیئر فزکس پوری کی پوری ایک برانچ موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں اس وقت اسی نیوکلیئر فزکس کے اوپر موجود ہیں، اور صرف اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پیجز نظر آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں پیجز موجود ہیں صرف نیوکلیئر فزکس کے اوپر۔ ایٹم جس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکے آج تک، اور اس کے اندر پھر نیوکلیس موجود ہیں، وہ کتنا زیادہ چھوٹا ہوگا۔ نیوکلیس کے اندر جو پروٹونز موجود ہیں، کیا فقط پروٹون خود وجود رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ کچھ اور پارٹیکلز ہیں ان سے مل کے بنے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کوارکس، QUARKS، کوارکس، ان سے مل کے یہ بنے ہیں۔ اور لیپٹانز موجود ہیں، LEPTONS، اور ان دونوں کو اگر میں ملا کے کہوں تو میں ان کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہوں فرمیانز۔ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ کائنات اصل میں جب بگ بینگ ہوا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوئے تھے، ان کے نتیجے میں سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی وہ ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن بھی وہ کہ جس کے نیوکلیس کے اندر صرف پروٹون موجود تھا، نیوکلیس نہیں تھا، اور یہ ہائیڈروجن آپس میں ملے، اس کو ہم کہتے ہیں جدید ٹرمینالوجی میں، آپ نے سنا ہوگا ایک تو ایٹم بم استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیژن ری ایکشن۔ ہوتا کیا ہے، ایک نیوکلیس ہے، میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوگی، میں کہوں گا اسے فیژن ری ایکشن۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے نیوکلیس ہیں، یعنی دو ایٹمز ہیں، ان کے نیوکلیس کو میں آپس میں ملا کے ایک بڑا ایٹم بنا لیتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فیوژن ری ایکشن۔ اور اس کی انرجی جو ہے ایٹم بم کی انرجی کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ ہے، ہزاروں گنا زیادہ۔ آپ اسی بات سے ایسٹیمیشن لگا سکتے ہیں، اندازہ کیجئے گا کہ اگر ایٹامک انرجی کو ہم یوز کرتے ہوئے نیوکلیئر ری ایکٹرز بناتے ہیں، جس کو ہم بجلی کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے یوزفل انرجی ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم نے کوئی فیوژن ری ایکٹر بنا لیا، فیوژن ری ایکشن کے ذریعے سے کوئی اگر ہم نے ری ایکٹر بنا لیا، تو اس کی انرجی اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا کی آدھی انرجی ہم فقط ایک نیوکلیئر ری ایکٹر سے حاصل کر سکیں گے۔ پوری دنیا کو یعنی آدھے حصے کو اس کے ہم انرجی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لائٹ دے سکتے ہیں صرف ایک فیوژن نیوکلیئر ری ایکٹر کے ذریعے سے۔ اندازہ کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے پلانٹس کے اندر یا گلیکسیز کے اندر اب جو بھی ری ایکشن ہو رہے ہیں وہ فیوژن ری ایکشن ہے۔ اسی طرح سے بڑے نیوکلیس بنتے رہتے ہیں، چھوٹا نیوکلیس آپس میں کمبائن ہوا، بڑا بنا، پھر وہ آپس میں کمبائن ہوں گے اور بڑا بنتا چلا گیا۔ یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہی پارٹیکلز ہیں جن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ یہ بڑے بنتے چلے گئے اور اس طرح سے یہ پوری کی پوری پھر گلیکسیز اور پلانٹس وغیرہ اور یہ اسٹارز وغیرہ یہ بنتے چلے گئے، یہ سارا کا سارا اس کا اسٹرکچر موجود ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے گا پارٹیکل فزکس کا۔ اب یہاں پر زمین کے اوپر سائنٹسٹ جو رہنے والے موجود ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، کیا کچھ ایسا ممکن ہے کہ جس طرح سے یہ پارٹیکلز آپس میں ٹکرائے تھے اور کائنات وجود میں آئی، کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اندازہ کیجئے گا انسانی ذہن کی وسعتوں کا، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اتنے بڑے بڑے، اس کے لیے ڈیوائسز کچھ ہمارے سامنے ڈیزائن کی گئی، ان کو ہم ایکسیلریٹرز کہتے ہیں، پر وہ ایک اپنی جگہ پر چیزیں موجود ہیں۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں جو اصل چیز کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، ٹائم ہے میرے خیال میں کچھ آدھا گھنٹہ اور ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ، ابھی بریک کرنی ہے،
لیکن میں اگر آپ لوگ سب اس پہ ایگری ہوں تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز ابھی پکچر آپ کے ذہن میں ہے نا، اسی سے ریلیٹ ایک چیز ہے جو اصل جس چیز کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہو تو میں 10-15 منٹ آپ کے لے سکتا ہوں انشاءاللہ. اگر سب ایگری ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. اچھا یہاں پہ آیا، یہ تو کائنات کے ایکسپینشن کے حوالے سے نظریہ. اب جلدی جلدی میں مزید ایکسپلین نہیں کروں گا، صرف جلدی جلدی آیا جس طرح سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کا کوئی نقطہ انجام بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو نقطہ آغاز تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سارا کام ہو رہا ہے. آیا اس کا کوئی نقطہ انجام بھی ہے؟ کیا ہوگا اس کے ساتھ انجام؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس 3 تھیوریز موجود ہیں. کہا کہ جس طرح سے یہ کائنات پھیل رہی ہے اسی طرح سے دوبارہ سکڑے گی، کنٹریکٹ ہوگی، اور جب کنٹریکٹ ہوگی تو بالکل وہی سنگولیرٹی جو شروع میں پوائنٹ موجود تھا اسی پوائنٹ کی طرف دوبارہ چلی جائے گی. ایک نظریہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بگ کرنچ. وہ بگ بینگ تھا، یہ بگ کرنچ لفظ ہوگا. دوبارہ وہی نقطے تک دوبارہ پہنچے گی، سمٹے گی اور اسی نقطے تک دوبارہ پہنچنے کی کوشش کرے گی. کرنچ ہم کہتے ہیں وہ جیسے کوئی چپس وغیرہ کا وہ انسان اسے دبا لے اور بالکل وہ سارا کا سارا سمٹ جاتا ہے، کرنچ. یہ بگ کرنچ ہوگا. پوری کائنات دوبارہ اسی سنگولیرٹی کے اندر آ جائے گی. ایک کام یہ ہوگا. ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات کے ساتھ آگے آنے والا حشر یہ ہوگا. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کائنات کیونکہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اور ہمیشہ اسی طرح سے پھیلتی چلی جائے گی اور بالآخر اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ اس کی ساری کی ساری انرجی ختم ہو جائے گی. اسٹارز وغیرہ کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ بالکل ختم ہو جائے گا اور انرجی جب بالکل ختم ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ ڈیتھ یا میٹر فریز یا بگ فریز. بگ فریز، فریز سے مراد یہ ٹھنڈا ہو جانا، یعنی کچھ چیزوں کا وجود ہی نہیں رہے گا. اس طرح سے دور تر ہوتی چلی جائیں گی اور جو بگ فریز والا کام ہے وہ ہو جائے گا ہیٹ ڈیتھ ہو جائے گی، یعنی ہیٹ انرجی جس کی وجہ سے وجود ہوتا ہے چیزوں کا وہ ساری کی ساری ہیٹ ختم ہو جائے گی. ایک کام یہ ہوگا. ایک اور ہے نظریہ، تیسرا نظریہ، اس کو ہم کہتے ہیں بگ رپ، RIP رپ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ جتنا کائنات کے اندر نظم و ضبط موجود ہے یہ سارا کا سارا بگڑ جائے گا، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی اور اس طرح کے سارا کا سارا کائنات کا اسٹرکچر ختم ہو جائے گا. یہ کائنات کے نقطۂ انجام کے حوالے سے ہمارے سامنے نظریات موجود ہیں. اب جو سب سے اہم ترین چیز جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں کیا ہے کریشن آف یونیورس. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا تاکہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور خالق کائنات کی عظمت ہمارے دلوں میں مزید پیدا ہو، اس کے لیے بآواز بلند درود پڑھ لیں. لیکن جب ایک انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں. بگ بینگ تھیوری یہ ہمارے سامنے آ تو گئی لیکن سارے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں. مثلا وہ سب سے پہلے جو سنگولیرٹی ہے وہ کہاں سے آئی تھی، اس کا وجود کہاں سے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے سامنے. دوسری بات، اتنا صحیح ایٹم تھا نا، اتنا ایٹم، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس کے چھوٹا ہونے کی طرف، نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سوئی کی نوک سے بھی ہزاروں گنا زیادہ چھوٹا، تو میں اسے کیسے بتاؤں آپ کے سامنے؟ صرف انسان تصور کر سکتا ہے. چھوٹا ایٹم تھا تو اس سے اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ چھوٹے سے ایٹم کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا میٹر اتنا بڑی تعداد کے اندر یہ پیدا ہوا، یہ کیسے آخر معاملہ ہوا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال کیا ہے ہمارے سامنے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اندر ایکسپلوژن ہو تو چیزیں تو بگڑ جاتی ہیں، نظم و ضبط. خدا نہ کرے کسی بلڈنگ کے اندر اگر ایسے اچانک یہ ایکسپلوژن ہو اور ٹیمپریچر کی وجہ سے بہت زیادہ، تو کیا ہوگا؟ وہ تو سارا کا سارا بگاڑ پیدا ہوگا، ساری چیزیں بگڑ جائیں گی. لیکن پوری کائنات کے اندر ہمیں یہ جو نظم و ضبط نظر آ رہا ہے، ہر ایک چیز اپنے معین نظام کے اندر، ایک معین آربٹ کے اندر، ایک معین فاصلے کے اوپر فاصلہ طے کر رہی ہے، ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں ہو رہی پوری کائنات کے اندر، اس پورے سسٹم کے اندر. اس کا کیا جواب ہم لائیں گے؟ ٹھیک، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یا یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آج تک ہمارے سامنے نہیں آتے. اور میٹر اور اینٹی میٹر اس کی میں بات کر چکا اور ڈارک انرجی کے حوالے سے بھی میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کر چکا. اب آئیے اس حوالے سے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی وہ سورت جس کو ہم اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، خدا نہ کریں ایسا ہو، ہم اہمیت نہیں دیتے. یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بس عام نارملی جیسے ہوتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق.
چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے، کہا کہ پروردگار نے مجھے سب سے جو بہترین جو 2 صورتیں عطا کی، ایک سورہ فلق ہے اور دوسری سورہ ناس، اس کے فوراً بعد والی یہ چھوٹی سی سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کیا ہے؟ اب دیکھیں گے، اگر جا کر ٹرانسلیشن دیکھیں موجودہ ہمارے علماء کا بھی اور زیادہ تر افراد نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی گزرنے کے بعد صبح کی جو روشنی نمودار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلق۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کی روشنی، سپیدہ صبح، طلوع صبح، اس کی جو یہ روشنی ہے اس کو کہتے ہیں فلق۔ بات صحیح ہے، لیکن اصل میں اس سے اہم ترین ایک مفہوم موجود ہے اور بھی، اگر ہم لغت کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی فلق لفظ کے بہت سے میننگ نظر آتے ہیں، اور اس کا ایک اہم ترین میننگ یہ بھی ہے کہ اچانک کسی چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا۔ عدم کیا ہے؟ نہ ہونا، یہ فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے، یہ یاد رہے، کچھ نہ تھا اچانک وجود میں آ جائے۔ آپ نے ایک خالق کائنات کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے، فالق الحب والنوا، وہ ذات بابرکت وہ ہے۔ آپ تو ایک بیج ڈال دیتے ہیں نا زمین کے اندر، لیکن اسی زمین کے اندر وہ بیج اچانک پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے پورا درخت اور پودا وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فالق، فلق، یہی والا ورڈ ہے، بالکل بیان ہے، کسی چیز کا اچانک وجود میں آ جانا، نہ ہونے سے وجود کی کیفیت میں آ جانا۔ یہ سب سے پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سائنٹسٹ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ پہلی چیز کیا تھی، کہاں سے وجود میں آئی۔ قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ کہہ دیں میں فلق کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید انسان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ ایک یہ جملہ کہنے کے ذریعے سے انسان اس وقت سے کائنات کی ابتدا تک پہنچ جاتا ہے، فلق کے پروردگار کی۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ جو آپ ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہ جو میں خود بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، کم از کم ابھی مجھے اتنا حق ہے کہ میں یہ جملہ کہہ سکوں، ٹرانسلیشن کے اندر یہ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ڈاکٹر نور حلوق باقی ہیں، ترکی کے ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے قرآن اور جدید سائنس کے حوالے سے ایک آیت، اسی آیت کے ذیل میں ایک بک ہے انہوں نے، قرآن اور جدید سائنس، اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ڈکشنری کے اندر جو الفاظ موجود ہیں ان کے نتیجے میں میں آپ کے سامنے یہ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں۔ اچھا ایک تائید کے لیے میں مزید آپ کے سامنے اسی بے عین ہی اسی جملے کو کہ اس کا یہ میننگ بھی ہے کہ اچانک کسی چیز کا وجود میں آ جانا، تفسیر نمونہ والوں نے بھی، یعنی تفسیر نمونہ ہمارے سامنے مشہور ترین تفسیر ہے، اسی کے علاوہ تفسیر میزان بھی موجود ہے علامہ طباطبائی صاحب قبلہ کی، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ فلق کے یہ میننگ ہیں، لیکن ترجمہ کیا کیا؟ یہی ترجمہ کیا کہ طلوع فجر۔ طلوع فجر سے مراد یعنی اچانک، اچھا بالکل دیکھیں ترجمے کے اندر بھی ہم آنگی ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک جو میں کہہ رہا ہوں اور اتنی بڑی بڑی شخصیات نے وہ ترجمہ کیا وہ غلط کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے وہ سارے کے سارے نظریات پیش کیے۔ فلق، طلوع فجر، طلوع فجر کیا ہوتی ہیں؟ رات کے فوراً بعد اچانک روشنی کا آ جانا، یہ بھی وجود ہے۔ تاریکی ہوتی ہے، تاریکی یعنی نہ ہونا، اور روشنی یعنی ہو جانا، آ جانا، کچھ چیز کا نظر آ جانا، نور کا ہونا، وجود میں آ جانا، یہ طلوع فجر۔ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے بعض افراد نے یہ ترجمہ کیا کہ مخلوقات کا اچانک عدم سے وجود میں آ جانا، بالکل وہ ترجمہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی آگے والی آیت موجود ہے۔ آگے والی آیت آپ کو یاد ہوگا کہ آغا طباطبائی صاحب نے جب تفسیر میزان لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو شروع میں مقدمے میں، کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن اب تو 3 جلدوں کی موجود بھی ہے، اس میں آپ اگر دیکھ لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کی جانی چاہیے، اپنی طرف سے تفسیر نہ ہو۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے کی، تفسیر کرنے کی کوشش کی، کہا کہ بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے آگے والی آیت موجود ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو چیز اس نے تخلیق کی، ما خلق، جو چیز کب تخلیق ہوئی؟ فلق کے نتیجے میں۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے گا میں فلق کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی، ہر وہ چیز جو اس نے خلق کی۔
ما خلق کا یہ ترجمہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا جو چیز تخلیق ہوئی کب تخلیق ہوئی؟ فلق کے نتیجے میں، عدم سے وجود میں آ جانا. اور جو چیزیں وجود میں آ چکی ان کے جتنے بھی شرور ہیں، ان کے جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب سے میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ اس چیز کا جواب کہ اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی، وہ پرائمول ایٹم وہ کہاں سے آیا، تو وہ خالق کائنات کی وہ قدرت تھی کہ اس نے عدم سے اسے وجود بخشا. ایک یہ آیت. اب آئیے گا اس کے علاوہ ایک اور آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30. اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. عجیب و غریب آیت. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان السماوات، بتحقیق بے شک تمام آسمان، والارض اور زمین، کانتا رتقن، یہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے. رتقن کا مطلب ہوتا ہے یکجان ہونا، بالکل پیوستہ ہونا، ایک ہونا، سنگولیرٹی. ففتقناہما، تو ہم نے اچانک ان کو جدا کر دیا. ففتقنا، فتح کہتے ہیں، ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے سامنے یہ کپڑا موجود ہے، یہ ملا ہوا ہے آپس میں، لیکن اگر میں اسے اچانک جھٹکا دے کے ایسے پھاڑ ڈالوں، یہ کہہ رہا ہے فتح کرنا، جدا کر دینا، اچانک، شدت کے ساتھ. اندازہ کیجئے گا. اور قرآن لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو کفر کرتے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ دیکھنا نگاہ غور و فکر کو بھی کہا جاتا ہے. کیا انسان نگاہ غور و فکر سے نہیں دیکھتا اس بات کو؟ کیا نہیں سمجھتا؟ لیکن یرا کا لفظ دیکھنے کے معنی میں گویا ایسا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ انسان باقاعدہ کائنات کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوگا. خصوصی طور پر یہ ہمارے سامنے آئے ایڈوین ہبل ٹیلیسکوپ بھی ہے جو فضا کے اندر اسپیس اسٹیشن بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو اسکوپ یوز کی جا رہی ہے ٹیلیسکوپ، پروردگار نے اگر کبھی توفیق عطا کی تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ معصومین کا یہ علم محدود نہیں ہے، اس کے اندر بہت عجیب و غریب چیزیں موجود ہیں. کائنات کا علم ان لوگوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ خصوصی طور پر مومنین کے لیے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں. ابھی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو جب سے یہ ہبل ٹیلیسکوپ کی بات ہوئی، اس وقت کے بعد سے انہوں نے جو مشاہدہ کرنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں بہت حیران کن ہمیں نتیجے ملنا شروع ہوئے. وہاں سے وہ بگ بینگ کے حوالے سے اسے بھی سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں وہ بگ بینگ والا نظریہ صحیح تھا. اب آپ قرآن کی اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں گا، 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کائنات کے اندر یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم یک جانتے ہیں. ففتقناہما، تو ہم نے اچانک ان کو جدا کر دیا. ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ وجود میں آتی چلے گئی. یہ وہ نظریہ اور آج کے بگ بینگ کا نظریہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے عین ہی یہی نظریہ ہے، یہ یاد رہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی چانسز ہیں موڈیفیکیشن کے. یہ نظریات ہوتے رہیں گے، آگے چینجنگ آئیں گے. قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ممکن ہے آج کے دور کے اندر ہم یہ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، آئندہ آنے والے دور کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کے اندر فرق آ جائے. اس لیے بعض علماء کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ہر سال قرآن کی ایک نئی تفسیر آنی چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، قرآن کی ایک نئی سے نئی تفسیر آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے گہرا سے گہرا مفہوم. قرآن کا یہی ایک بہت بڑا موضوع ہے، قیامت تک اسے باقی رہنا، اور ہر قسم کے افراد کی ذہانتوں سے آگے قرآن ہمیں نظر آئے گا، رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا. ایک یہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا بگ بینگ کا یہ نظریہ کہ اچانک ہم نے ان کو جدا کر دیا اور چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں. بگ بینگ کا یہ نظریہ، ہاں چیزیں پھیلتی چلی گئیں. اب قرآن کی یہ آیت دیکھے گا، سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 آیت نمبر 47، اس کے اندر خالق کائنات کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ جو آسمان جسے تم دیکھ رہے ہو، اسے ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. بے عیدن اصل میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے خالق کائنات کے لیے قدرت. ہم نے اسے اپنی قدرت کے ذریعے سے بنایا، اور بے شک ہم اسے وسعت دے رہے ہیں. لموسعون، ہم اسے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. ففتقناہما، وہاں سے ہوا، چیزیں ملی ہوئی تھیں، ہم نے جدا کیا، اور اس کے بعد ہم اس کو وسعت سے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ہم وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن کی یہ ہے سورہ زاریات کی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور آیات بھی اس سے ریلیٹ موجود ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ بعض جگہوں پر اتنی زیادہ وسعت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 66,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. 66,000 کلومیٹرز
ایک سیکنڈ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے دور تک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عظمتیں ہیں اسی پروردگار کے لیے۔ اور ایک اور چیز جو آخر میں کائنات کے حوالے سے جو نظریہ موجود تھا کہ آخر میں کائنات کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے۔ کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا کہ جس طرح سے ایک بک ہوتی ہے اس کے پیج کو بالکل سمیٹ دیا جاتا ہے، مثلا میرے سامنے یہ اگر موجود ہے تو میں اس کو لپیٹ دیتا ہوں، یہ ایسے اسے فولڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، بالکل آخر میں یہ اکٹھا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں نطوی السماء۔ ہم کائنات کو یعنی سما کو، آسمانوں کو اسی طرح سے سمیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے اوراق کو آپس میں سمیٹا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کما بدأنا اول خلق، کس طرح سے سمیٹیں گے؟ جس طرح سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے بدأنا، ہم نے خالق کائنات کا ایک نام ہے بدی، مبدی، خالق کائنات کا ایک نام ہے خالق، یہ یاد رہے، اور ایک ہے بے دال یا عین کے ساتھ بدی السماوات والا، یاد رکھیے گا ان ورڈز کے اندر عجیب و غریب نزاکتیں موجود ہے۔ خالق کا ترجمہ کچھ اور ہے، بدی عین کے ساتھ کچھ اور ہے، اور بدی بادال حمزہ کے ساتھ کچھ اور ہے۔ ہم نے جس طرح سے آغاز کیا تھا بالکل اسی طرح سے ہم اسے دوبارہ پلٹائیں گے، یہ قرآن کی آیت موجود ہے، جیسے آغاز ہوا تھا جس طرح سے آغاز ہے اسی طرح سے ہم اسے پلٹائیں گے بھی صحیح، اور آخر میں اسی نقطہ انجام کی طرف اسے لے کے جائیں گے۔ اب اس کے اندر کیا معاملات ہیں، یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے قرآن کے اندر جو ہم نے کافی دنوں سے ہم اس چیز پہ دیکھ رہے تھے، قرآن کے اندر تقریباً زمین و آسمان کی تخلیق سے ریلیٹڈ 310 آیات موجود ہیں۔ اندازہ کیجئے گا آپ اس بات سے کہ جس آیت کے اندر باقاعدہ سما اور سماوات کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 310 کے قریب آیات ہیں۔ اچھا، میں نے جن آیات کے اندر شمس استعمال ہوا، نجوم کی بات ہوئی، چاند کی بات ہوئی، ستاروں کی بات ہوئی، میں نے ان کو ابھی انکلوڈ نہیں کیا اس کے اندر۔ 310 آیات ایسی ہیں جن کے اندر باقاعدہ سما اور سماوات کا لفظ استعمال ہوا۔ یقین مانے اگر انسان فقط اور فقط اسی سما اور سماوات کی یہ انہی 310 آیات کے اندر غور و فکر کرنا شروع کرے، اور خالق کائنات نے بھی 310 قرآن کا اہم ترین حصہ اندازہ کر سکتے ہیں، اور باقی حصے کو میں نے ابھی انکلوڈ نہیں کیا کہ جس میں زمین کا لفظ استعمال ہوا یا شمس و قمر کے لفظ استعمال ہوئے، میں نے ان کو ابھی شامل نہیں کیا۔ سما اور سماوات کے باقاعدہ جن کے اندر لفظ استعمال ہوئے 310، ان کے اندر خالق کائنات نے ان کا تذکرہ کیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اہم ترین موضوع ہے۔ اب آئیے چھوٹا سا آخری پورشن امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کافی افراد تھک چکے ہوں گے، اور سب سے زیادہ تو میں خود ہی تھک چکا ہوں۔ بہرحال آخری مولا کائنات کا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چھوٹا سا جملہ امام کا، اور ایک ریکویسٹ بھی ہے میری کہ انشاءاللہ آپ اسے جا کے دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، اللہ اکبر، پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد مولا کائنات نے کائنات کی تخلیق کے اوپر باقاعدہ بحث کی، عجیب و غریب انداز میں وہ بحث کی۔ اندازہ کیجیے گا ہمارے ہاں تو صرف نہج البلاغہ کا یہ ترجمہ موجود ہے، ٹرانسلیشن موجود ہے، لیکن ایران کے ایک بزرگ ہیں محمد تقی جعفر صاحب، ان کی نہج البلاغہ کے اوپر پوری تفسیر موجود ہے، نہج البلاغہ کی 25 جلدوں پر مشتمل۔ اندازہ آپ کر رہے ہیں، نہج البلاغہ کی تفسیر 25 جلدوں پر۔ ابن ابی الحدید نے بھی ایک شرح لکھی تھی، وہ بھی تقریباً 20-25 جلدوں پر۔ یہ سنی ہیں رائٹر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ابن ابی الحدید، اس نے بھی شرح نہج البلاغہ لکھی، اتنی جلدوں پر مشتمل صرف نہج البلاغہ کے اوپر۔ اب محمد تقی جعفر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا مولا کائنات کے خطبے کے اندر، اگرچہ یہ ہے فارسی میں، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا، لیکن یہ کتاب آپ کو نظر آ جائے گی، اس میں کافی پیجز کے اوپر انہوں نے کائنات کی تخلیق کے اوپر جتنی آیات موجود تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا، زیادہ تر آیات، یعنی تقریباً ساری آیات کو کوڈ نہیں کیا، لیکن زیادہ تر کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، انجام کیسے ہوا، اور مولا کائنات نے یہ جو نظریہ کائنات کی تخلیق کا پیش کیا قرآن کی کن کن آیات کی روشنی میں پیش کیا۔ یعنی مولا کائنات کا نظریہ بھی اپنا نظریہ نہیں تھا، قرآن کی روشنی میں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، بس آخر میں قرآن مجید کی وہ آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کائنات کے اندر اندازہ آپ اس جملے کا اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام مبین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے محصور کر دی اس کے علم کو، یعنی محصور کر دیا امام مبین کے اندر، کُلَّ شَيْءٍ،
خالق کائنات کے لیے آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر پروردگار کی قدرت اور طاقت موجود ہے۔ امام مبین کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ تو اگر میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کی تمام چیزوں جن کے اوپر خالق کائنات کی قدرت موجود ہے، ان تمام چیزوں کا علم دے کر خدا نے امام مبین کو بھیجا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور بگ بینگ کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کچھ اقوال آگے موجود ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق عطا کی تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کسی اور وقت کے لیے، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے صرف انٹروڈکشن اس حوالے سے پیش کیا ہے، باقی اس کے اندر تفصیلات تو بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور یہ چیز پیش کرنے کا اصل میں ایک مقصد یہی تھا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس چیز کی آگاہی اور اس چیز کی عظمتیں کہ پروردگار نے کائنات کی طرف کتنا زیادہ متوجہ کیا۔ مذہب متوجہ کرتا ہے کائنات کے اندر تاکہ آپ جو ہے نا اس میں غور و فکر کریں اور اس کائنات کے خالق کی طرف متوجہ ہوں کہ کون ہے وہ جس نے اس کو خلق کیا۔ بس وہ ٹرانسلیشن جو شروع میں نے آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کے اندر یہ اختلاف لیل و نہار، رات کا آنا دن کا آنا پھر چلے جانا، اس کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ اور صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام و قعود، اگرچہ کھڑے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، والا جنوبہم، اور اگر پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں تب بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا فقط ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے پہلو کے بال ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ کائنات کی تخلیق ہے جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کوئی اس کا خالق بھی موجود ہے۔ اسی لیے آخر میں مومنین کا جملہ یہ ہوتا ہے، پروردگار ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے اتنی بڑی کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو باطل نہیں خلق کیا، بیکار خلق نہیں کیا، اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے۔ اب دیکھیں مذہب آپ کو اس طرف لے کے جائے گا، اس عظیم ترین طاقت کی طرف، جہاں پر جا کر انسان خود بھی عظیم ترین طاقت بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مذہب جو شمار کرانے والا تھا، آشنائی کرانے والا تھا کائنات کی، اسی مذہب کو ایک طرف کر دیا گیا، اور آج وہ ساری کی ساری ہمیں سائنسی نظر آ رہی ہے، اور جو حقیقی نظریات پیش کرنے والے افراد ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ کتنا بڑا ظلم و ستم ہے واقعا۔ میں ہسٹری دیکھ رہا تھا، یہ گوگل پہ آپ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں تو میں نے جتنے نوٹس تھے زیادہ تر میں نے کچھ چیزیں لی، ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ، میں نوٹس دیکھ رہا تھا ہسٹری کے حوالے سے، اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کی کسی آیت کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، یا معصومین کے فرامین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا مولا کائنات کا یہ چیز، یہ نظریہ موجود ہے، کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میڈیا بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے، ساری طاقتیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں، افراد بھی انہی کے ہیں، نظریات جو ہمارے ہیں انہی کو ہم سے لے کر وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہم میں سے کچھ ایسے افراد ہوں جو اس طرح کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ قرآن مجید ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا، خصوصاً اس حوالے سے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا۔ میرے خیال میں تو اسی پر اختتام کرتے ہیں، اگرچہ میں اسی کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کسی اور موضوع کے ساتھ بھی، امام کی ضرورت کے ساتھ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہے، امام کے ساتھ اس کا اتنا بڑا گہرا ریلیشن شپ موجود ہے کہ انسان حیران ہوگا۔ تبرکاً اگر آپ کہیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، میرے خیال میں ابھی ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ ہیں، چلیں 5 منٹ ہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، خصوصاً میرے خیال میں عاطف بھائی جو ہے نا کافی تھک گئے ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کائنات کی تخلیق کا ایک روحانی پہلو عجیب و غریب ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ کسی عام شخصیت کی نہیں ہے، آغا طباطبائی کی تفسیر المیزان کی جلد نمبر 1 سے اور اس کے صفحہ نمبر 305 سے، جو اردو میں ٹرانسلیشن موجود ہے وہاں سے میں نے لی۔ اس کی عربی عبارت بھی موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے، جب رسول خدا سے پوچھا گیا، جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے پوچھا رسول خدا سے
کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے خالق کائنات نے کس چیز کو خلق کیا؟ تو اب رسول خدا کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے جابر، خدا نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، پھر اسی نور سے خیر و اچھائی کو پیدا کیا، جو بھی اچھائی، جو بھی خیر، جو بھی خوبی ہو سکتی تھی، اور وہ خیر کیا تھا ایکسپلینیشن نہیں ہے یہاں پر، آگے آ رہی ہے کچھ، اس کو پیدا کیا۔ کہا پھر اس نور کو جب تک چاہا اپنے سامنے اپنے مقام قرب میں، سب سے پہلا مقام ہے مقام قرب، خالق کائنات کی قربت، بہت زیادہ نزدیک ہونا، جب تک چاہا اپنے مقام قرب میں رکھا۔ پھر اس نور کو ظاہر کیا، اس کی کئی قسمیں کی، ایک قسم سے عرش کو بنایا، یہ یاد رہے رسول خدا کے نور کے حوالے سے بات ہو رہی، جب تک چاہا اسے مقام قرب میں محفوظ رکھا، پھر اس کے بعد اس کے کئی حصے کیے، اس میں سے ایک حصے سے عرش کو بنایا، ایک قسم سے کرسی کو بنایا، واسع کرسی جو السماوات والارض، خالق کائنات کی کرسی، اس سے مراد اقتدار، عظمتیں ہیں، اس کا اقتدار کہاں کہاں تک ہے، اور ایک قسم سے عرش کو اٹھانے والے افراد کو خلق کیا، جنہوں نے کائنات کا یہ پورا کا پورا نظم و ضبط سنبھالا ہوا ہے، وہ طاقتیں اور وہ قوتیں، ان کو خلق کیا۔ پھر کہتے ہیں چوتھی قسم کو جب تک چاہا اپنے مقام محبت میں رکھا، جب تک چاہا، پھر اس کو ظاہر کیا، اس کے کئی حصے کیے، ایک حصے سے قلم کو تخلیق کیا، ایک حصے سے لوح کو خلق کیا، ایک حصے سے بہشت کو، اور پھر چوتھے حصے کو جب تک چاہا اپنے مقام خوف میں محفوظ رکھا۔ پہلا مقام مقام قرب، دوسرا مقام محبت، تیسرا مقام خوف، جب تک چاہا اس میں محفوظ رکھا۔ پھر اس کو ظاہر کیا، اس کے کئی حصے کیے، اس میں سے ایک حصے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو، ایک سے چاند کو، اور چوتھے حصے کو جب تک چاہا اپنے مقام رجا میں محفوظ رکھا۔ پھر اس کو ظاہر کیا، پھر اس کے کئی حصے کیے، ان میں سے ایک حصے سے عقل کو بنایا، عقل کو، وزڈم، ایک حصے سے علم و حلم کو تخلیق کیا، اور ایک حصے سے عصمت و توفیق کو خلق کیا۔ پھر چوتھی قسم کو مقام حیا میں جب تک چاہا محفوظ رکھا، اور جب مقام حیا سے اس کو ظاہر کیا تو اس پر اپنی نگاہ ہیبت ڈالی، اپنی نگاہ روبدار ڈالی، تو اس کی وجہ سے اس نور کے اندر سے 1,24,000 قطرے ٹپکے نور کے، اور خالق کائنات نے ان 1,24,000 قطروں کو نبی بنا دیا، اور کہا کہ جب ان نبیوں کے ان قطروں نے سانس لینا شروع کیا تو خالق کائنات نے ان کی سانسوں کے ذریعے سے اپنے اولیاء، اپنے شہداء اور اپنے صالحین کی ارواح کو خلق کیا۔ اس کے بعد آقا طباطبائی کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تصوفانہ باتیں ہیں، کوئی صوفی یہ باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، واقعاً حقیقت ہے، یہ ان ہستیوں کی زبان سے ہمیں یہ الفاظ ملے ہیں جو خالق کائنات کے تمام پوشیدہ علوم کے وارث ہیں۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ لانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ بیکار ترین تفسیریں موجود ہیں یا بیکار ترین آیات موجود ہیں، نہیں، آنے والے دور کے اندر یا انشاءاللہ جب امام زمان کا ظہور ہوگا تب ان کی صحیح ترین تفسیر ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہوگی خالق کائنات بہتر جانتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے گا۔ دعا کر لیتے ہیں پروردگار سے، اے پاک پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اے معبود برحق پروردگار، جو تیری خاص صفت ہے، صفت خالقیت، صفت بدیعیت، اے معبود تجھے اس صفت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں اے معبود کہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا کائنات کا یہی جملہ، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے معبود تم ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے معبود برحق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی رموز پوشیدہ ہیں پروردگار، ان علم کو ہمیں حاصل کرنے اور اس علم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس طرح سے تو چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہماری اولادیں ویسے بنیں، ایسے ہی غور و فکر کریں کائنات کی تخلیق میں اور تیری طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں ویسا ہی غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اے معبود برحق سب سے آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں جو ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، جو ہماری سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے، وہ یہی پروردگار دنیا ظلم و جور سے بھگ چکی ہے، اپنی آخری حجت امام صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو
امام کے خاص اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔